بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ کی معلمہ رافع زاہد اپنے چینل سخندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تفہیم اشعار۔ تفہیم اشعار کیا ہے؟ یہ فیڈرل بورڈ والے بچے اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ سوال نمبر 2 کا جو حصہ بے ہے اس میں اشعار دیے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے ان سے متعلق سوالات ہوتے ہیں جن کے ہم نے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ اب سوالات اس حصے کو کرتے ہوئے ہم نے کن کن باتوں پر توجہ دینی ہے اور اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، تو آج ہم وہ پڑھیں گے۔ اب یہ شعر ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اب ہم نے اس کو 3 طرح سے تیار کرنا ہے۔ ایک ہم نے دیکھنا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، دوسرا ہم دیکھنا ہے اس کا مختصر خلاصہ کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے شعری اصطلاحات کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آیا اس کے قافیہ اور ردیف کیا ہیں اور یہ شعر مطلع ہے یا مقطع ہے۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس میں کوئی مرکب تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم تیار کریں گے تو ہم ان میں سے دیے گئے تمام سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا جواب ہے، سوال ہے اس کا کہ شعر نمبر 1 کے قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ اچھا، قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کرتے ہوئے اکثر بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا قافیہ وہ ہوتا ہے جو ہم آواز الفاظ ہوتا ہے اور یہ آخری لفظ سے پہلے ہوتا ہے، اور ردیف ہے ایک لفظ مکرر لکھا جائے، مکرر یعنی کہ بار بار لکھا جائے، ایک ہی لفظ کی تکرار ہو، جیسے اس غزل میں، ساری غزل میں ہر شعر کے آخر میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ شعر نمبر 1 کے قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ اب کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے شعر لکھ لینا ہے اور اس کے بعد قافیہ کو، دونوں قافیوں کو ایک رنگ سے اور ردیف کو دوسرے رنگ سے ہائی لائٹ کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ قافیہ لکھ کر اور نیچے قافیہ دونوں اور ردیف کی ہیڈنگ دے کر ہم نے ردیف لکھ دینا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ تھوڑی سی مشقت سے آپ کو 2 کے 2 سوال کے 2 نمبر مل جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو پھر آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے قافیہ لکھا اور ردیف نہیں لکھا یا ردیف لکھا قافیہ نہیں لکھا تو آپ کو 1 نمبر ملیں گے۔ دیکھیں تھوڑی سی توجہ سے ہمارا 1 نمبر ہمیں مل سکتا ہے جو ضائع ہونے لگا تھا، اور اگر آپ نے ان میں سے قافیہ کو ردیف لکھ دیا، ردیف کو قافیہ لکھ دیا تو وہ غلط ہوگا اور غیر متعلقہ ہوگا اور آپ کو 0 نمبر ملے۔ دیکھیے اب یہ شعر نمبر 2 ہے۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے شعر میں دیکھا تھا کہ یہ مطلع ہے، یہ مقطع ہے، ردیف ہے، قافیہ اس کے کیا ہیں، تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ نظم کا شعر ہے، اس کو ہم نے اس کی صنف دیکھنی ہے، حیت دیکھنی ہے کہ یہ کون سی نظم ہے۔ تو حیت کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے، تو ہم اسے مخمس کہیں گے۔ اور اس کو صنف دیکھیں تو یہ ترجیع بند نظم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترجیع بند نظم وہ ہوتی ہے جس کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے، جس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ اللہ نے انسان کی صحت، زندگی، خوشی اور دلچسپی کے بے شمار سامان اس دنیا میں رکھے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ہم سوال دیکھیں گے۔ اس کا سوال آیا ہے یہاں پر بورڈ میں، سوال نمبر 2، تیری قدرت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر اس کا جواب ہے، اے پروردگار تو نے دنیا میں انسان کی آسانی کی خاطر اتنے سامان پیدا کیے ہیں کہ میں تیری قدرت کا احاطہ قلم میں لانے سے قاصر ہوں، جس طرف نظر اٹھاتا ہوں ہر آن نئے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ تو اس کا جواب ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کو چیک کیسے کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں اس میں جو روبرکس ہیں یعنی کہ جواب ہیں جن کے حوالے سے یہ آپ کے پیپر چیک ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے کیونکہ تیری قدرت سے مراد پوچھا ہے تو اس کے معنی مرادی معنی لکھنے ہم نے، اس کے بعد تیری قدرت کے مرادی معنی اور زیادہ تر الفاظ کی درست املا لکھنی ہے۔ اگر اس میں سے املا غلط ہوگی تو آپ کا 1 نمبر کٹ جائے گا۔ اگر بالکل ہی آپ نے غلط لکھا تو آپ کو 0 نمبر ملیں گے۔ تیسرا سوال ہے، پڑھتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہار ہیں۔ اب یہ بھی ظاہر ہے اسی نظم کا شعر ہے، تو مخمس ہے اور ترجیع بند ہے۔ مفہوم اس کا ہے، برسات نے بلا تفریق ہر جگہ پانی ہی پانی برسا دیا ہے۔
اچھا، اب سوال نمبر 3، اس کا سوال آیا ہے کہ شاعر نے برسات کی منظر کشی کیسے کی؟ تو جواب شاعر فرماتے ہیں کہ برسات بلا تفریق امیر غریب، صحرا میدان، کھیت کھلیان، وادیوں پر برستی ہے، جس سے ماحول صاف ستھرا اور سبزہ نکھر کر صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے روبرکس کیا ہیں، یعنی کہ اس کو چیک کس حوالے سے کیا جائے گا، کس طرح سے کیا جائے گا؟ تو یہاں پر کہ برسات کی منظر کشی، سوال نمبر 3 میں شاعر نے برسات کی منظر کشی کس طرح سے کی؟ اگر آپ نے اس میں منظر کشی، برسات کی منظر کشی کے 5-6 پوائنٹس لکھ دیے ہیں اور زیادہ تر الفاظ کی درست املا ہے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ اگر اس میں سے کچھ املا غلط ہے یا آپ نے 4-5 کے بدلے 1-2 ہی لکھے ہیں تو آپ کو آدھے نمبر ملیں گے، اور اگر آپ نے بالکل ہی اپوزٹ لکھا ہے تو آپ کا یہ سوال غلط ہو جائے گا اور غیر متعلقہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے، کتنا ہے بد نصیب دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب یہاں پر اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ میں کس قدر محروم انسان ہوں کہ مرنے کے بعد قبر کے لیے اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ دیکھیں، دنیا سوچتی ہے کہ ہم مریں تو ہمیں اپنے وطن میں دفن کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا خدا نخواستہ آؤٹ آف کنٹری بھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے وطن میں لے کے آتے ہیں اور پھر اپنے گاؤں میں دفناتے ہیں، جہاں پر ہمارے دوسرے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، آبا و اجداد جہاں پر مدفن ہوتے ہیں۔ کہ اگر اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی خاندان میں سے جائے گا تو ظاہر ہے تمام لوگوں کی قبریں ایک جگہ ہوں گی، تو وہاں پر ان کی فاتح خوانی کر آئے گا۔ صحیح حضرت کا بیان کر دیا تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ غلط لکھ دیا یا ان کی الفاظ کی املا غلط ہے تو آپ کو آدھا نمبر ملے گا، اور اگر ان میں سے کچھ بھی صحیح طریقے سے آپ نے نہیں لکھا تو آپ کو 0 نمبر ملیں گے۔ جتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اب مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ درویش اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی خوش اور مطمئن رہتا ہے، اسے دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا دولت اور حکمرانی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اب اس میں سوال کیا پوچھا گیا ہے؟ اس میں سوال پوچھا گیا ہے کہ کس کی نظروں میں خلت سلطانی نہیں جچتا؟ جواب، فقیر کی نظروں میں خلت سلطانی نہیں جچتا، کیونکہ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی خوش اور مطمئن رہتا ہے، اپنی دنیا کو، اسے دنیا کی عیش و عشرت اور دولت اور حکمرانی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے ان میں سے 2-3 پوائنٹس لکھ دیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رسول کی خوشنودی اور دنیا کے عیش و عشرت سے اگر دلچسپی نہیں ہونا اس کا لکھ دیا ہے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، اور اگر اس میں سے کچھ کم لکھا ہے تو 1 نمبر، اور اگر بالکل ہی کچھ نہیں لکھا تو آپ کو 0 نمبر ملیں گے۔ اب دوبارہ سے یہ جو سوال ہے وہ آ گیا ہے کہ اجڑے دیار سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر یہ شعر نمبر 1 تھا اس میں دیا ہوا، تو اس کے حوالے سے انہوں نے جواب سوال لکھا ہے۔ تو اجڑے دیار، ہم پہلے بھی اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ ویران دنیا میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اس ویران دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو قید کر لیا گیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے پورے خاندان کا پتہ نہیں تھا کہ باقی بچے ان کے شہزادے شہزادیاں کہاں گئے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ بیچارے در بدر ری کی زندگی گزار رہے تھے، اور بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ قید میں تھے۔ تو ایسا شخص جس نے ایک بہت بڑے ایریا پر بادشاہی کی ہو اور وہ اس قسم و پرسی کی حالت میں زندگی گزارے تو ظاہر ہے اس کے اوپر کیا گزرے گا۔ تو یہاں اجڑے دیار سے مراد ہے کہ مغلیہ سلطنت کی تباہ حالی اور اس کا برباد ہو جانا۔ تو اگر آپ نے اس کو اجڑے دیار کے درست مرادی معنی لکھ دیے ہیں اور مغلیہ سلطنت کی تباہ حالی کو لکھ دیا ہے تو یہ آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، اور آپ کی اگر املا غلط ہے تو آپ کے نمبر کٹیں گے اس میں سے۔ دیکھیں بیٹے، جب ہم اسکول میں چیکنگ ہوتی ہے نا آپ کی، تو وہاں پر آپ کو 0.5 مل جاتے ہیں، مگر یہاں پر یہ کہ آپ 0.5 کا یہاں پر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یا تو 1 مارکس ملیں گے آپ کو، 1 مارک ملے گا آپ کو، یا پھر 2 مارکس ملیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کو اسی پیرائے میں آپ جواب لکھیں اور صحیح اس کا جواب لکھیں۔ اس کا جواب صحیح ہونا چاہیے، جواب 1 لائن کا بھی ہوگا مگر اس میں تمام چیزیں بیان کی گئی ہوں گی تو آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔